السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی؟ یا قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے؟ اور کون سی صورت ایسی ہے جس کو پڑھنے سے قرآن کا 1/3 پڑھنے کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے؟ یا حضرت آدم کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا تھا؟ ایسے ہی اسلام سے ریلیٹڈ فیکٹس آج ہم آپ کو بتائیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو کون سی وصیت کی؟ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو توحید کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ توحید کی وصیت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے روئے زمین پر 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث کیے تاکہ اپنے حکم سے دین توحید کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا جائے، اور تمام تر انبیاء نے تا وقت حیات اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت 133۔ اے یہود، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ کھڑی ہوئی تھی؟ اس وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد بھی کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہنے لگے ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل کے معبود و یکتا اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت مبارک میں ہم تمام کے لیے قیامت تک کے لیے نصیحت ہے۔ اب فیکٹ نمبر 2، کون سا ایسا عمل ہے جو ظلم ہے؟ دوستو، دنیا میں بہت سے عمل ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کون سا عمل ہے جو ظلم قرار پایا ہے؟ وہ عمل ہے بد زبانی کا عمل۔ اس کی دلیل میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد زبانی ظلم ہے، اور ظلم جہنم میں ہے، حیا ایمان ہے، اور ایمان جنت میں ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زبان اس ظلم سے پاک ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، ورنہ کہیں ہم صرف نام کے ہی مسلمان نہ رہ جائیں۔ اللہ ہم تمام پر رحم کرے۔ فیکٹ نمبر 3، ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دل کو مردہ بنانے والا عمل کون سا ہے؟ دوستو، احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ ہنسنے کا عمل ہمارے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ ہم ہنسنا چھوڑ دیں۔ اس کی وضاحت میں آپ کو دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4193 میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں جو وضاحت ہمیں ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس بات سے آپ اور ہم تمام متفق ہیں کہ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، جب تک وہ اپنے دائرے میں ہے تب تک اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور دائرے سے باہر نکل گئی تو اس میں صرف شر ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح خوشبختی اچھی چیز ہے جب تک کہ یہ اپنی حدود میں ہو، لیکن جب خوشحالی اپنی حدود کو پار کر دے تب انسان کی بربادیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی، شریعت کے حدود میں رہتے ان کا حق ادا کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی خواہشوں میں ہم اس قدر مشغول ہو جائیں کہ آخرت کی فکر سے غافل رہنے لگیں۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ فیکٹ نمبر 4، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو شیطان سب سے زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے؟ دوستو، بھٹکے ہوئے یا برے لوگوں کو بہکانے کی کوشش شیطان کم ہی کرتا ہے، بلکہ مومنوں کو بھڑکانے اور بہکانے کی کوشش شیطان سب سے زیادہ کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہوتے ہیں ان کو اس راستے سے ہٹانے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی دلیل کچھ یوں ہے۔ تفسیر ابن کثیر والیوم 2 پیج 256 حدیث میں بیان ہے، صراط مستقیم پر شیطان زیادہ بہکاتا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتقال میں جاتے ہیں، اور ابھی قبر کھد رہی تھی کہ رسول اللہ اس مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ اس ٹہنی سے زمین پر اس مٹی پر کچھ بنانے لگے۔ صحابہ غور سے دیکھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر بنائی اور دائیں اور بائیں جانب کچھ لکیریں بنائیں، اور کہا یہ سیدھی لکیر جو میں نے بنائی ہے یہ میرا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم ہے، اور دائیں اور بائیں جانب جو لکیریں بنائی ہیں یہ لکیریں جہنم میں جاتی ہیں، اور اس کی ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے بہکاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بہت سنگین معاملہ ہے، وضاحت فرمائیے۔ پھر رسول اللہ نے تفصیلی بیان کے لیے سورہ انعام کی آیت 153 کی تلاوت فرمائی۔ یہ سیدھی لکیر میرا راستہ صراط مستقیم ہے، تو اے ایمان
والوں اس کی اتباع کرنا، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرنا ورنہ سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد شیطان زیادہ بہکاتا ہے۔ جن قوموں کو ایمان ہی نہیں ملا وہ تو ویسے ہی گمراہی میں ملوث ہیں، لیکن جنہیں ایمان کی دولت ملی ان کا شیطان کے ذریعے گمراہ ہونا زیادہ ممکن ہے۔ لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ حق کو جانیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم کی پیروی کریں، کتاب و سنت سے اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے صاحب علم کے ذریعے صحیح علم دین حاصل کریں تاکہ ہر قسم کی گمراہی سے خود بھی بچ سکیں اور اوروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ فیکٹ نمبر 5، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا، اس قتل کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور ان کے قتل کے پیچھے وجہ تھی حسد۔ دوستو، یہ واقعہ حدیث کی کتاب ابن عساکر میں یوں بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کھاتا پیتا دیکھ کر دل میں جلنا اور اس کی نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، اس خراب عادت کا نام حسد ہے۔ حسد کہاں جائز ہے؟ حدیث میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرے، اور دوسرا اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ قرآن کی سورۃ فلق آیت 5 میں یہ بیان ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو، وہ کون سی سورت ہے جو مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے کافی ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کا بیان ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ اگر ہمیں دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھا جائے کہ وہ ہمیں زبانی یاد ہو جائیں۔ دوستو، کچھ اہل علم کا ماننا ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا بلکہ ایک دور ہوگا اور اس دور میں تمام وہ نشانیاں پوری ہوں گی جو دجال کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دجال کے فتنے کی نشانیوں پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ فیکٹ نمبر 7، دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں ایک سورت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت کرنے سے ہمیں قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے تک کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سورت کو 3 دفعہ ہی پڑھنے سے پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ دوستو، سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اس فیکٹ کے بارے میں دلیل کچھ یوں ہے، حدیث کی کتاب سنن النسائی کی 3533ویں حدیث میں بیان ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تھک جاتا ہے تم میں سے کوئی اس بات سے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس معاملے میں ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی یہاں تک کہ سورت کو ختم کیا۔ سورہ اخلاص کی اتنی بڑی فضیلت کے بارے میں اہل علم کی رائے ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کا 1/3 حصہ توحید کی عظمت اور اہمیت بیان کرتا ہے اور سورہ اخلاص میں توحید کا مکمل تعارف آیا ہے۔ دوستو، کامنٹس میں یہ سورت ضرور لکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنے کا ثواب ہمیں مل سکے۔ آج کل جو حالات ہیں، ہمیں خدا کی خوشنودی کی بہت ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں اور تحقیق کے ساتھ یہ فیکٹس آپ تک پہنچائیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جتنے زیادہ فالوورز ایک اسلامک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے اتنا ہی ڈر کفار کے سینے میں بڑھتا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا۔